بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ شورش زدہ ملک شام میں صہیونی افواج کا ایک حصہ مقبوضہ گولان میں سیدون کے قریب الرقہ ڈیم کے محور سے پیچھے ہٹ گیا ہے اور ان بلندیوں پر تل السکی کی طرف بڑھ گیا ہے۔ یہ علاقہ جھیل یرموک اور کنیترا کے جنوبی مضافات تک ہے۔ صہیونی حکومت کی افواج کا ایک اور حصہ 74ویں بیس الرقہ اور تعین کے درمیان طویل محور پر موجود ہے۔ شام میں قابضین کی پیش قدمی ملک کے جنوب میں آبی وسائل اور ڈیموں پر مرکوز ہے۔ صہیونی قابضین نے کنیترا کے مضافات میں واقع طلاق التقلق اور اونچائیوں پر جدید مواصلاتی آلات نصب کر رکھے ہیں۔ یہ علاقہ مقبوضہ مجدل الشمس اور لبنانی سرحدوں کی طرف قابض اسرائیلی فوج کے لیے لاجسٹک راستہ ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ بشار الاسد کی حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد سے صہیونی غاصب افواج نے شام کے مختلف حصوں میں بمباری کے علاوہ ملک کے جنوب کے کچھ حصوں پر بھی قبضہ کر لیا ہے۔ روس کے تجزیہ کاروں نے شام پر قابض عالمی حمایت یافتہ باغیوں کے درمیان ممکنہ پھوٹ اور شام میں عنقریب خانہ جنگی کے بارے میں خبردار کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایک آزاد پالیسی اپنانے کے حوالے سے اقتدار میں آنے والے باغی گروہوں کی آمادگی، اور سب سے اہم یہ کہ اس حوالے سے ان کی صلاحیت پر بھی شک ہے۔ روسی ماہرین کا کہنا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ باغیوں کا جھکاؤ واضح طور پر غیر ملکی افواج کی جانب ہوگا، جو یقیناً انہیں کبھی خود مختار نہیں ہونے دیں گی۔ اگرچہ بظاہر کچھ آزادانہ فیصلوں کا ڈھونگ بھی رچایا جائے گا، لیکن اس پر انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ ہم آپ کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ ترکی نے شامی باغیوں کو اپنے فیصلوں میں آزاد ہونے میں کبھی مدد نہیں کی۔ یہ صورتحال ہمیں بہت پریشان کرتی ہے، کیونکہ مختلف دھڑوں کے درمیان اقتدار کے لیے باہمی مقابلے میں شدت آ جانے کے باعث شاید اگلے ہی سال کے آغاز میں شام میں نئی افراتفری اور وسیع خانہ جنگی رونما ہو جائے گی، جس کے نتیجے میں وجود میں آنے والی نئی بھیانک صورتحال پورے شام میں طویل المدتی تشدد کے ایک نئے دور کا باعث بن جائے گی۔ ابو محمد الجولانی کا کہنا ہے کہ شام اسرائیل پر حملوں کے لیے لانچ پیڈ کے طور پر استعمال نہیں ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ شام میں ایرانی اور حزب اللہ ملیشیا کی موجودگی کے حوالے سے اسرائیل کا جواز اب ختم ہو چکا ہے۔ اب شام میں اسرائیلی فضائی حملے رکنے چاہیے۔ اسرائیلی فوج کو مقبوضہ علاقوں سے انخلا کرنا ہوگا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ مغرب بشار الاسد حکومت کے دوران شام پر عائد پابندیاں بھی اٹھائے۔ دوسری طرف دمشق ایئرپورٹ آج سے کھل گیا ہے۔ پہلی پرواز صحافیوں سمیت 32 افراد کو لے کر حلب کے لیے روانہ ہوئی۔ دوسری جانب اردن نے شام کے ساتھ ٹرک ٹریفک کے لیے بارڈر کراسنگ آج سے کھولنے کا اعلان کر دیا ہے۔ پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ بین الاقوامی حکام کی کوشش ہے کہ عمران خان کو پنجرے سے باہر نکالا جائے۔ پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ پنجرے سے نکلنے کا فیصلہ عدالتیں ہی کریں گی۔ پیپلز پارٹی کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان کے اندرونی مسائل میں کسی کو دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے۔ صہیونی فوج نے غزہ پر 400 سے زائد تباہ کن حملوں کے دوران اس علاقے کے تقریباً 93% بینکوں کو تباہ کر دیا ہے۔ عالمی بینک نے اطلاع دی ہے کہ اسرائیل کی غزہ پر جنگ نے اس علاقے میں فعال بینکوں کی 93% شاخوں کو تباہ کر دیا ہے۔ اسرائیل کی جنگ نے 88% چھوٹے مالی ادارے، زیادہ تر ایکسچینج دفاتر اور 88% انشورنس کمپنیوں کو بھی تباہ کر دیا ہے۔ عالمی بینک کا کہنا ہے کہ غزہ میں 94 ATM میں سے صرف 3 فعال ہیں۔ صہیونی فوج نے 400 سے زائد دنوں کی وحشیانہ حملوں کے دوران نہ صرف ہزاروں فلسطینیوں کو شہید کیا ہے، بلکہ غزہ کی زیادہ تر بنیادی ڈھانچے کو بھی تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ غزہ کی وزارت صحت نے چند گھنٹے قبل اعلان کیا ہے کہ غزہ میں جنگ کے 438ویں دن گزشتہ 24 گھنٹوں میں 31 فلسطینی شہید اور 80 کے قریب دیگر زخمی ہوئے ہیں۔
15 اکتوبر کے بعد فلسطینی شہداء کی تعداد 45,060 تک پہنچ چکی ہے اور زخمیوں کی تعداد 1,07,041 ہو گئی ہے۔ راہل گاندھی نے وزیر اعظم نریندر مودی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ بادشاہ کی روح EVM، CBI، ED اور IT میں ہے۔ بہت سے لیڈروں کو ڈرایا جا رہا ہے اور لوگ خوف سے BJP میں شامل ہو رہے ہیں۔ راہل گاندھی کا کہنا تھا کہ اگر ہندوستان محبت کا ملک ہے تو پھر نفرت کیوں پھیلائی جا رہی ہے۔ نریندر مودی پر حملہ کرتے ہوئے راہل گاندھی کا مزید کہنا تھا کہ وزیر اعظم نریندر مودی بالی ووڈ اداکاروں کی طرح صرف ایک ماسک ہیں، اسی طرح انہیں بھی ایک کردار دیا گیا ہے۔ نریندر مودی کے 56 انچ کے بیان پر طنز کرتے ہوئے انہوں کا کہنا تھا کہ ان کا سینہ 56 انچ نہیں ہے بلکہ ایک کھوکھلے شخص کا سینہ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے عمران خان کی جانب سے سول نافرمانی کی تحریک مؤخر کیے جانے سے متعلق وضاحت پیش کر دی۔ پاکستان تحریک انصاف کا کہنا تھا کہ حکومت پہلے کہتی تھی کہ ہم بات نہیں کرتے، ہم نے بات چیت کے لیے کمیٹی بنا دی، تو اب ہمارا تمسخر اڑایا جا رہا ہے۔ جنہوں نے فارم 47 کے ذریعے انہیں بٹھایا ہے یہ انہی کی غلامی میں چل رہے ہیں۔ تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ 26ویں ترمیم کے بعد عوام کو انصاف کی ذرا بھی امید نظر نہیں آ رہی۔ تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ عمران خان نے محمود خان اچکزئی، اختر مینگل اور دیگر کے مشورے پر سول نافرمانی تحریک کی کال مؤخر کی۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا کہنا ہے کہ شام میں کیے گئے اقدامات سے صہیونی حکومت کو مزاحمت ختم ہونے کی غلط فہمی ہے۔ سپریم لیڈر کا کہنا تھا کہ حزب اللہ کے خاتمے کا سوچنے والا اسرائیل خود مٹ جائے گا۔ دوسری جانب ترک صدر رجب طیب اردوان کی یورپی کمیشن کی صدر ارسلان سے ملاقات ہوئی ہے، جس میں شام کی تعمیر نو اور مہاجرین کی واپسی کے لیے مل کر کام کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ دوستو، اسرائیل کی جنوبی شام میں پیش قدمی اب تک جاری ہے اور اسرائیلی فوج نے دریائے یرموک پر قبضہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے، جبکہ اسرائیل کی جانب سے مقبوضہ گولان کے علاقے کلمون میں بھی بمباری کی گئی۔ سندھ کے ضلع لاڑکانہ سے تعلق رکھنے والے ایک خاندان نے 3 عالمی ریکارڈ اپنے نام کر لیے۔ دنیا کے ہر خاندان کی دوستوں خواہش ہوتی ہے کہ اس کے خاندان کا نام عالمی سطح پر گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کا حصہ بنے، مگر لاڑکانہ کے ایک خاندان نے ایک نہیں 3 عالمی ریکارڈ قائم کر کے انوکھی مثال قائم کر دی۔ لاڑکانہ سے تعلق رکھنے والے ریٹائرڈ ٹیچر امیر آزاد منگی کی پیدائش، شادی، اہلیہ کی پیدائش اور 7 بچوں کی پیدائش سمیت سب 1 اگست کو ہوئی۔ اب سالگرہ بھی سب گھر والے ایک ہی کیک پر مناتے ہیں۔ امیر آزاد منگی کو شکوہ ہے کہ 3 عالمی ایوارڈ حاصل کرنے کے باوجود حکومتی سطح پر ان کی کوئی حوصلہ افزائی نہیں کی گئی۔ لاڑکانہ دوستو اعزازات کا شہر رہا ہے، خواہ سیاسی ہو یا سماجی ہو۔ ماضی میں بھی لاڑکانہ نے عالمی اعزازات حاصل کیے تھے، جن میں ذوالفقار علی بھٹو کی اسلامی بلاک کے لیے ایٹمی ٹیکنالوجی، عالم اسلام کی پہلی خاتون وزیر اعظم سمیت بہت سے اعزازات حاصل کیے ہیں۔ نیتن یاہو مصر میں ہے، جس کے بعد آئندہ چند دنوں میں حماس کے ساتھ غزہ جنگ بندی معاہدہ طے پانے کے امکانات پیدا ہو گئے ہیں۔ تاہم اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ نیتن یاہو اس وقت مصر میں نہیں ہیں، تاہم ان کے دفتر کی جانب سے ان کے کسی ممکنہ دورے مصر کے بارے میں خاموشی اختیار کی گئی ہے۔ دوسری جانب حماس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اگر اسرائیل نئی شرائط عائد کرنا بند کر دے تو جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کا معاہدہ ہو سکتا ہے۔ روس نے جنرل آئیگور کیریلوف کے قاتل کی گرفتاری کی خبر دیتے ہوئے کہا ہے کہ گرفتار ہونے والے شخص کو یوکرین کی سیکیورٹی سروس SBU نے اس کام پر مامور کیا تھا۔ روس کی فیڈرل سیکیورٹی سروس کے سربراہ نے کہا ہے کہ یوکرین کی سیکیورٹی سروس SBU کے لیے کام کرنے والے ایسے افراد کی شناخت کے بعد انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔
دوستو، یاد رہے کہ مذکورہ شخص نے منگل کو ایک دستی بم الیکٹرک سکوٹر میں نصب کر کے اسے کیریلوف کے گھر کے پاس کھڑا کر دیا تھا، جس میں وہ مارے گئے۔ گزشتہ چند دنوں میں صہیونی حکومت کی جانب سے شام کی ارضی سالمیت پر شدید حملے کیے گئے ہیں۔ گزشتہ 50 برسوں میں پہلی بار شام کے ایک اور حصے پر قبضہ کر لیا گیا ہے، اور یہ کارروائی یک طرفہ طور پر سلامتی کونسل کی قرارداد 350 کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ اس طرح کی حرکتیں ان خدشات کی تصدیق کرتی ہیں جو اسلامی جمہوریہ ایران اور ان اجلاسوں میں شریک دوسرے ممالک شام کی سلامتی، استحکام اور ارضی سالمیت کے سلسلے میں ظاہر کر رہے تھے۔ یہ خدشات خطے کے ممالک کے مشترکہ خدشات ہیں، اس لیے دوحہ اجلاس میں شریک ممالک کی کوشش اور تشویش یہ تھی کہ شام میں ایسی صورتحال کو روکا جائے۔ سانحہ مشرقی پاکستان دوستو ایک ایسا زخم ہے کہ نصف صدی سے زائد عرصہ گزرنے کے باوجود بھر نہیں سکا اور اس کا مداوع نہیں ہو سکا، تاہم کچھ عرصہ سے بنگلہ دیش کی طرف سے کچھ ایسی خوشکن خبریں آ رہی ہیں کہ جنہیں دیکھ اور سن کر ہر محب وطن پاکستانی خوشی سے سرشار اور نہال ہے۔ سب سے بڑی تبدیلی تو یہ آئی ہے کہ حسینہ واجد جیسی خون اشام بلا بنگلہ دیش سے راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور ہوئی۔ بنگلہ دیش میں پاکستان کے ساتھ محبت کرنے والی حکومت اقتدار میں آ چکی ہے۔ ایسے تمام قیدی جو پاکستان کے ساتھ محبت کے جرم میں پابند سلاسل تھے، رہا ہو چکے ہیں۔ حسینہ واجد کا راہ فرار اختیار کرنا اس بات کی دوستو علامت ہے کہ قومی دو نظریہ ابھی زندہ ہے۔ بنگلہ دیش کی نئی حکومت نے جماعت اسلامی پر سے بھی پابندی اٹھا لی ہے۔ اسی طرح حسینہ واجد کی سرکاری سطح پر پہلے سے ریکارڈ شدہ تقاریر نشر کرنے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ تیزی کے ساتھ بدلتے ہوئے حالات پر بھارتی میڈیا سیکھ پا ہے۔ بھارتی میڈیا میں اس بات کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جس تیزی سے پاکستان اور بنگلہ دیش ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں، ان کے نتیجے میں کہیں بنگلہ دیش دوبارہ پاکستان کا حصہ نہ بن جائے۔ ہماری دعا ہے اللہ بھارتی میڈیا کے ان خدشات کو درست ثابت کر دے اور اللہ کرے دونوں بازو پھر سے ایک ہو جائیں۔ اگرچہ بر صغیر کی تقسیم کے بعد ہی بھارت کو چاہیے تھا کہ پاکستان کو تسلیم کر لیتا اور امن اور ترقی کی راہ پر اچھے ہمسائے کی طرح اپنا کردار ادا کرتا، مگر ہندو کی سامراجی سوچ تھی کہ وسائل سے خالی پاکستان اپنے بقا کی جنگ نہیں لڑ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ بھارت کی ناپاک سوچ رہی کہ دھونس، دھمکی اور جارحیت سے پاکستان پر جلد قبضہ کر کے دوبارہ ایک ہی ملک بنا دیا جائے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے اول روز سے ہی بھارت نے جارحانہ رویہ اختیار کیے رکھا اور وطن عزیز کے خلاف ہر سازش کو آزمایا، یہاں تک کہ ستمبر 1965 میں جارحیت کا ارتکاب کرتے ہوئے بین الاقوامی سرحد کو روند کر بھارتی ترنگا لہرانے لاہور پہنچ گیا۔ لیکن پاکستان نے بھی بھرپور جواب دیا اور اپنی طاقت کا لوہا منوایا، جس کے باعث بھارت کی ساکھ کو بین الاقوامی سطح پر ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ اپنی اس بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے بھارت نے مشرقی پاکستان کو اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنا لیا۔ وہاں نہ صرف نفرت کے بیج بوئے بلکہ ان کی آبیاری کے لیے ہر قسم کے حربے استعمال کیے۔ بھارتیوں نے یہ پروپیگنڈا پھیلا دیا کہ وسائل کی تقسیم میں بنگالیوں کا معاشی استحصال کیا جا رہا ہے۔ حقیقت میں مشرقی پاکستان کی معیشت اور تعلیم پر دوستوں ہندوؤں کا ہی قبضہ تھا۔ یہی نہیں بلکہ قومی دولت کے 80% پر ہندو قابض تھے۔ سکولوں اور کالجوں میں بڑی تعداد میں ہندو اساتذہ تھے جنہوں نے بنگالی نوجوانوں کو مغربی پاکستان کے خلاف بھڑکانے میں بنیادی کردار ادا کیا۔ یہی ٹیچرز نصاب کے لیے جو کتب تجویز کرتے وہ نظریہ پاکستان کے خلاف مواد پر مشتمل ہوتی۔ سینکڑوں ہندوؤں کو مشرقی پاکستان میں داخل کیا گیا جنہوں نے جلسے جلوسوں میں نہ صرف ملک کے خلاف نعرے بازی کی بلکہ اکھنڈ بھارت کے نعرے بھی لگائے۔ اس تعصب، نفرت اور تنگ نظری نے مشرقی پاکستان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ بھارت نے مشرقی پاکستان کے عوام کے دلوں میں شدید نفرتیں پیدا کر دیں۔
جبکہ عوامی لیگ کو بھارت پہلے ہی شیشے میں اتار چکا تھا، اس کے ساتھ ساتھ عوام کے ایک بڑے حصوں کو بھی اپنا ہمنوا بنا لیا۔ نومبر 1971 کو بھارت نے پاکستان کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ سازشوں اور ریشہ دوانیوں کے تانے بانے بنے جا رہے تھے۔ مایوس کن اور نفرت انگیز پروپیگنڈے کے ساتھ بھارت کی در اندازیاں عیاں ہو رہی تھیں۔ بھارت جنگ کے لیے راستے ہموار کرتا جا رہا تھا۔ بھارتی وزیر اعظم اندرا گاندھی نے مشرقی پاکستان میں فوجی مداخلت سے پہلے یورپ کے کئی ممالک اور امریکہ کا دورہ کیا۔ انسانی حقوق کے نام پر مشرقی پاکستان سے نقل مکانی کرنے والوں کی مدد کی منظوری حاصل کی، اور اسی آڑ میں اس نے مشرقی پاکستان پر فوجی کارروائی کی۔ امریکہ کے اس وقت کے صدر نکسن کو یقین دہانی کروائی کہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی صورت میں اسے وہاں فوجی اڈے فراہم کیے جائیں گے۔ اندرا گاندھی نے پاکستان کو ٹکڑے کرنے کے لیے روس سے بھاری فوجی امداد بھی حاصل کی۔ بھارت نے مشرقی پاکستان پر قبضے کی صورت میں روس کو بحری اڈہ فراہم کرنے کا وعدہ کیا۔ اسی طرح بھارت نے مشرقی بازو کاٹنے کے لیے ایک طرف بڑی طاقتوں سے جدید ترین اسلحہ لیا اور دوسری طرف عالمی سطح پر اس جرم کی حمایت بھی حاصل کر لی۔ بھارت بھرپور فوجی طاقت کے ساتھ مشرقی پاکستان پر حملہ آور ہو گیا اور دوسری طرف مغربی پاکستان کی سرحدی علاقوں پر فائرنگ شروع کر دی۔ اسی حملے کے ساتھ روس نے بھی اپنی فوجیں چائنا کی سرحد کے ساتھ الرٹ کر دی تاکہ چائنا پاکستان کی مدد کو دوستوں نہ آ سکے۔ بڑی طاقتیں بشمول امریکہ پرزور مشورے دیتے رہے کہ پاکستان سخت ملٹری ایکشن کی بجائے پرامن حل کی تلاش کے لیے اقدامات کرے تاکہ مزید قتل و غارت کو روکا جا سکے۔ یہی وجہ تھی کہ بھارت بڑے دھڑلے کے ساتھ مشرقی پاکستان کے بین الاقوامی بارڈر کو روند کر فوجی غاصبانہ قبضہ کر رہا تھا۔ بھارت کا مروڑ شدت سے بڑھ رہا تھا۔ اس کی دلیل دوستو یہ ہے کہ بھارتی وزیر اعظم اندرا گاندھی نے 15 جون 1971 کو یہ اعلان کیا کہ بھارت مشرقی پاکستان کے مسئلے کا ایسا کوئی سیاسی حل قبول نہیں کرے گا جس کے نتیجے میں بنگلہ دیش کی موت واقع ہو۔ اس لیے بھارت مسلسل حالات کو بے قابو کر رہا تھا اور ہر طرف ہنگامے کھڑے کرنے میں اس کے ادارے مصروف عمل تھے۔ یہ سب کچھ باقاعدہ پلاننگ اور منصوبہ بندی کے مطابق ہو رہا تھا۔ مارچ 1971 کے ہنگاموں کے بعد فوجی آپریشن شروع ہوا تو کچھ بنگالی فوراً مشرقی پاکستان سے بھاگ کر بھارت چلے گئے، جہاں بھارت سرکار نے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا۔ بھارتی حکومت نے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت مارچ کے ہنگاموں سے پہلے ہی ہزاروں جھونپڑیاں مغربی بنگال کی سرحد کے ساتھ ساتھ تیار کروا رکھی تھیں، جہاں آنے والے بنگالی نوجوانوں کو پناہ کے بہانے میں رہائش مہیا کی گئی۔ ان پناہ گزین کیمپوں میں مشرقی پاکستان کے بنگالی بہت کم تھے۔ تعداد بڑھانے کے لیے بھارت سرکار نے اپنے بندے ان کیمپوں میں داخل کر دیے، جبکہ پروپیگنڈا یہ کیا گیا کہ مشرقی پاکستان سے لاکھوں بنگالی ہمارے پاس پناہ گزین ہیں۔ اس پروپیگنڈے کا مقصد دوستو پناہ گزینوں کے نام پر ایک طرف عالمی اداروں سے مدد حاصل کرنا تھا اور دوسری طرف پاک فوج کو ظالم ثابت کرنا بھی مطلوب تھا۔ بھارتی فوجی افسر ملٹری اداروں اور تربیتی کیمپوں میں مکتی باہنی گوریلا تنظیم کی تشکیل کرتے رہے۔ ابتدا میں نہ صرف اس میں بنگالی شامل تھے بلکہ انڈین افواج کے لوگ بھی شامل تھے۔ انہوں نے مکتی باہنی کے کارکنان کو گوریلا جنگ کی ٹریننگ دی۔ اس گوریلا تنظیم نے اپنے ہم وطنوں اور بہاریوں کو مار دیا اور تخریب کاری اور وحشت ناکی کی تاریخ رقم کی۔ بھارتی فوج نہ صرف مکتی باہنی کے باغیوں کو اسلحہ مہیا کر رہی تھی بلکہ ان کی نگرانی کے ساتھ ساتھ بھارتی فوجی اہلکار سادہ لباس میں ان سے زیادہ تخریب کارروائیوں میں خود شامل تھے۔ بنگلہ دیش کی کامیابی پر بدحواس بھارتی وزیر اعظم اندرا گاندھی نے اپنی پارلیمنٹ میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ یہ کامیابی جو ہمیں حاصل ہوئی ہے یہ ہماری افواج کی نہیں بلکہ ہمارے نظریے کی کامیابی ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ مسلمانوں کا نظریہ غلط ہے اور ہمارا نظریہ درست ہے، لیکن وہ نہ مانے اور ہم نے ثابت کر دیا کہ ان کا نظریہ غلط تھا۔ آج ہم نے مسلمانوں سے اپنی 1000 سالہ غلامی کا بدلہ لے کر پاکستان کا 2 قومی نظریہ خلیج بنگال میں ڈبو دیا۔
لیکن دوستو، بدقسمتی سے تخریب کاری کا یہ سلسلہ پہلے کی نسبت اس وقت سے زیادہ شدت کے ساتھ جاری ہے۔ افواج پاکستان کو خصوصی طور پر نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ گزشتہ ماہ ہماری بہادر افواج کے 68 جوان مادر وطن پر اپنی جانیں نچھاور کر چکے ہیں۔ ایک طرف افواج پاکستان پر حملے ہو رہے ہیں اور دوسری طرف سوشل میڈیا پر افواج پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور قوم میں ذہنی، فکری، سیاسی، نظریاتی انتشار پیدا کیا جا رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دشمن نے ہمارے خلاف جو جنگ شروع کر رکھی ہے، دشمن ایک اور سانحہ مشرقی پاکستان برپا کرنے کے درپے ہے۔ لیکن دوستو، ہم نے باہمی اتحاد سے دشمن کی تمام سازشوں کو نہ صرف ناکام بنانا ہے بلکہ دشمن کے دانت بھی توڑنے ہیں۔ مائکروسافٹ نے لوگوں کے ذہن اور رویے پڑھنے والا ایسا کمپیوٹر سسٹم تیار کر لیا ہے جس کے متعارف ہوتے ہی کمپنیوں کے ملازمین کی شامت آ جائے گی۔ مائکروسافٹ کی طرف سے اس حیران کن سسٹم کا نام ان سائٹ کمپیوٹنگ سسٹم رکھا گیا ہے، جو کیمروں کے ذریعے لوگوں کی باڈی لینگویج کو پڑھے گا، ان کی گفتگو کو سن کر اور چہرے کے تاثرات کو پرکھ کر بتائے گا کہ آدمی کی توجہ کام پر ہے یا نہیں اور وہ بوریت کا شکار ہو رہا ہے یا نہیں۔ اس سسٹم میں کیمرے، سینسرز اور سافٹ ویئر کا امتزاج بروئے کار آئے گا اور کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے آدمی کی ذہنی کیفیت اور کام پر توجہ کے ارتکاز کے متعلق بتائے گا۔ سسٹم سے ملازمین کے متعلق یہ معلومات کمپنی کے مالک یا اعلیٰ افسران تک پہنچے گی۔ مائکروسافٹ کا کہنا ہے کہ اس نے یہ سافٹ ویئر ملازمین کی کام کی صلاحیت میں اضافے کے لیے تیار کیا ہے، لیکن ناقدین اس سسٹم کو کڑی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، جن کا کہنا ہے کہ یہ سسٹم دفاتر میں ملازمین کی نگرانی کو خوفناک حد تک بڑھا دے گا اور اسے ملازمین کا جینا دو بھر ہو جائے گا۔ اقوام متحدہ نے ایک ممکنہ نئی سرد لڑائی کے بارے میں خبردار کرتے ہوئے چائنا اور امریکہ سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے مکمل طور پر غیر فعال تعلقات کو بہتر کریں۔ اس سے پہلے کہ دو بڑے اور نہایت ہی با اثر ممالک کے درمیان مسائل باقی دنیا تک پھیل جائیں، دنیا کی دو بڑی معاشی طاقتوں کو ماحولیات پر تعاون کرنا چاہیے اور جنوبی چائنا کے سمندر میں انسانی حقوق، معاشیات، آن لائن سیکیورٹی اور خود مختاری کے حوالے سے جاری سیاسی اختلافات کے باوجود تجارت اور ٹیکنالوجی پر مضبوطی سے بات کرنی چاہیے۔ بدقسمتی سے آج ہمارے سامنے محض تصادم ہے۔ ہمیں دو طاقتوں کے درمیان ایک فعال تعلق کو دوبارہ قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ ویکسینیشن کے مسائل، موسمیاتی تبدیلی کے مسائل اور بہت سے دوسرے عالمی چیلنجوں کو بین الاقوامی برادری اور بنیادی طور پر سپر پاورز کے درمیان تعمیری تعلقات کے بغیر حل نہیں کیا جا سکتا۔ اقوام متحدہ کا کہنا تھا کہ ایک نئی سرد لڑائی زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے۔ امریکہ اور چائنا کے درمیان حریف انٹرنیٹ، کرنسی، تجارت، مالیاتی قواعد اور ان کی اپنی جیو پولیٹیکل اور فوجی حکمت عملی کی وجہ سے دنیا دو حصوں میں تقسیم ہو سکتی ہے۔ دو حریف جغرافیائی اور فوجی حکمت عملی خطرات پیدا کرے گی اور دنیا کو تقسیم کر دے گی۔ تعلقات کو جلد ہی ٹھیک کرنا ہوگا۔ دوستو، سوویت یونین اور اس کے مشرقی بلاک کی اتحادیوں اور امریکہ اور اس کے مغربی اتحادیوں کے درمیان نام نہاد سرد لڑائی دوسری جنگ عظیم کے فوراً بعد شروع ہوئی اور 1991 میں سوویت یونین کے ٹوٹنے کے ساتھ ختم ہوئی۔ یہ دو ایٹمی ہتھیاروں سے لیس سپر طاقتوں کا تصادم تھا جن کے نظریات ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ ایک طرف کمیونزم اور آمریت پسندی تھی جبکہ دوسری طرف سرمایہ داری اور جمہوریت تھی۔ اقوام متحدہ کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ اور برطانیہ نے آسٹریلیا کو جوہری طاقت سے چلنے والی آبدوزیں دینے کا معاہدہ کیا۔ اب چائنا اور امریکہ کے درمیان مکمل طور پر غیر فعال رشتہ ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔